السلام علیکم ناظرین، میں وارث خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ عمران خان سے ملاقات تحریک انصاف اور حکومت دونوں اپنی اپنی الجھنوں کا شکار ہیں۔ عمران خان کی خیریت کے حوالے سے منفی خبریں آنے کے بعد یہ الجھنیں مزید بڑھ چکی ہیں۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ریاستی طاقت ہے، بے پناہ وسائل ہیں، قانون کی طاقت ہے اور پھر اس قانون میں تبدیلی کی طاقت ہے، جبکہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس طاقت عوام اور اس کے کارکنان ہوتے ہیں۔ یہ بات عمران خان بہت پہلے سمجھ چکے تھے اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اب فیصلے سڑکوں پر ہوں گے۔ تحریک انصاف بحیثیت جماعت یہ بات سمجھتی ہے، لیکن وہ ایسی منصوبہ بندی کرنے سے قاصر ہے جس سے معاملات کو سڑکوں کے اوپر لایا جا سکے۔ دوسری طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ معاملات کو اپنی ڈومین میں رکھنا چاہتی ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی معاملات کو اپنی ڈومین میں رکھنے کے حوالے سے کیا الجھنیں ہیں اور ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ پہلی الجھن، اگر عمران خان تک مسلسل رسائی ہوگی تو معاملات سڑکوں پر آ جائیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے یہ حکومتی الجھن بڑے صاف الفاظ کے اندر بیان بھی کر دی ہے اور ساتھ میں ملاقات کے لیے دو شرائط بتائی ہیں کہ اگر ان شرائط پر عمل کیا جائے گا تو پارٹی کی یا ان کی فیملی کی ملاقات کرائی جا سکتی ہے عمران خان کے ساتھ۔ ان کی پہلی شرط، 1 گھنٹے کی ملاقات کے بعد 90 منٹ کی پریس کانفرنس نہیں ہوگی۔ دوسری شرط، ملاقاتیوں کے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی۔ جیل کے اندر بیٹھ کر کوئی سیاسی تحریکوں کی قیادت کرے یا انہیں منظم کرے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر رسائی ختم کریں گے یا اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تو افواہیں اڑیں گی، جس طرح اب افواہیں اڑ رہی ہیں۔ جب افواہیں اڑیں گی تو احتجاج ہوگا، جب احتجاج ہوگا تو بین الاقوامی میڈیا اور انسانی حقوق کے ادارے تنقید کریں گے۔ جب ادارے تنقید کریں گے تو بین الاقوامی حمایت اور مدد میں کمی آنے کا خدشہ ہے، پابندیاں لگنے کا بھی خوف ہے۔ GSP+ کے لیے یورپی یونین کا ایک وفد پاکستان آیا ہوا ہے، وہ ریویو کر رہا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق کے حوالے سے کیا کر رہا ہے، اس کی قانون سازی اور یہاں پہ انسانی حقوق کے حوالے سے حالات کیا ہیں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ادارے نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی تنقید کی ہے، ساتھ میں IMF نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ وہ خوف ہیں جس کی وجہ سے حکومت الجھن کا شکار ہوتی ہے کہ عمران خان کی ملاقات روکی جائے تو کس حد تک روکی جائے اور کیسے روکی جائے۔ حکومت کی دوسری الجھن، اگر تحریک انصاف اور فیملی ان شرائط پر نہیں مانتی تو پھر وہ کیا کرے گی۔ مقدمہ بنا کر، سزا دلا کر قید کرنے کی تو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن سچی یا جھوٹی گھڑی جا سکتی ہے، لیکن کسی قیدی کو جیل کے اندر ملاقات نہ کرانے کی جسٹیفیکیشن کسی بھی مقامی یا بین الاقوامی قانون کے اندر کہیں بھی نہیں ملتی۔ اور اس ملاقات کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم بھی موجود ہے۔ تو اب اگر اس کے اوپر احتجاج ہوتا ہے تو اس احتجاج کو روکنا حکومت کے لیے مشکل ہوگا، اور اگر وہ احتجاج بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور اس کو احتجاج کو منتشر کرتے ہوئے اگر کوئی مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر حکومت کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ تیسری الجھن، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی ہیں۔ جب ایک وزیر اعلیٰ احتجاج کرے گا تو یہ سسٹم کے اندر ایک پیچیدگی کو ظاہر کرے گا، اور جب اگر ایک احتجاج کرنے والے وزیر اعلیٰ کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے گا اس کے احتجاج کو منتشر کرنے کے لیے تو پیچیدگیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ خیبر پختونخوا کے حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں۔ گورنر راج لگانا معاملات کو مزید خراب کر سکتا ہے، جو وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں پڑ سکتے ہیں مستقبل کے اندر جا کر۔ لیکن حکومت یہی چاہتی ہے کہ یہ ملاقات کسی نہ کسی طریقے سے روکی جا سکے اور اس کو روک کر رکھا جا سکے تاکہ کوئی احتجاج کی صورت باہر نکل کر نہ آ سکے۔ یہ تو تھی وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی الجھنیں۔ اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی الجھنوں کے حوالے سے۔ دو بڑے واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے تحریک انصاف خدشات کا شکار ہو چکی ہے، 9 مئی اور 26 نومبر۔ خصوصاً 26 نومبر 2024 کے بعد اب 1 سال ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف کسی بھی بڑے احتجاج کے خیال کو ترک کر چکی ہے۔ محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس سمیت پوری تحریک انصاف
انصاف کی قیادت اس طرح کا احتجاج چاہتی ہے جس میں وہ خود گرفتاریوں سے بچ سکیں اور حکومت کے ساتھ کنفرنٹریشن نہ ہو، جس آپ کہہ لیں کہ خونی احتجاج سے جو تحریک انصاف ہے اور اس کی قیادت ہے اس وقت بچنا چاہتی ہے۔ لیکن حکومت واضح طور پر یہ کہہ چکی ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا جو احتجاج ہے اور کسی بھی وقت جو احتجاج ہے اس کی حکومت ہرگز اجازت نہیں دے گی اور اس کو ہر طریقے سے کچلنے کی کوشش کرے گی۔ دوسری الجھن یہ ہے کہ تحریک انصاف احتجاج کے حوالے سے عمران خان سے گائیڈ لائن لینا چاہتی ہے، لیکن عمران خان تک رسائی اس وقت حکومت نے مکمل طور پر روک رکھی ہے۔ پارٹی قیادت احتجاج کے حوالے سے اپنے طور پر کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پارٹی کے اندر دباؤ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور اب تو عمران خان کی خیریت کے حوالے سے خبریں آنے کے بعد یہ دباؤ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ پارٹی قیادت میں بیٹھ کر اختیارات کو انجوائے کر رہے ہیں، آپ مزے لے رہے ہیں، لیکن عمران خان جیل کے اندر موجود ہے، آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سک رہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو سب سے بڑی الجھن ہے وہ یہ ہے کہ جتنی دیر کر رہی ہے پی ٹی آئی احتجاج کرنے کے حوالے سے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اسے اتنا ہی دیوار سے لگاتے جا رہے ہیں اور یہ خدشات قیادت سے زیادہ اس وقت کارکنوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن اب تحریک انصاف سسٹم کے اندر سے کسی بھی قسم کے فیور کے حوالے سے مایوس ہو چکی ہے۔ راستہ اب ان کے پاس ایک ہی بچا ہے اور وہ راستہ ہے احتجاج کا، لیکن طاقت کے بے دریغ استعمال کے خوف کی وجہ سے وہ کسی بھی مربوط احتجاج کی حکمت عملی ترتیب دے نہیں سک رہے۔ 9 مئی 2023 کے بعد تحریک انصاف احتجاج کے حوالے سے تذبذب کا شکار رہی ہے، یہ چیز ہم نے دیکھی ہے۔ 2 سال میں تحریک انصاف کی تحریک کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم نے عمران خان کو چھڑوانا ہے۔ اس دوران پی ٹی آئی نے جیتا ہوا الیکشن گوا دیا، لیکن دھاندلی کے خلاف کوئی منظم یا بامعنی اور مربوط احتجاج کی لہر بنانے میں ناکام رہے۔ اس کے علاوہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیمیں پاس ہو گئیں۔ وکلا کو ساتھ ملا کر کوئی بڑی تحریک شروع کرنے میں تحریک انصاف ناکام رہی۔ آئی ایم ایف کی جانب سے 5300 ارب روپے کا سکینڈل بھی آ گیا، صحافیوں کی گرفتاریاں بھی جاری ہیں، سٹاپ لسٹ کے اندر شمولیت بھی صحافیوں کی جا رہی ہے، دیگر ورکر جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کی بھی کی جا رہی ہے، ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور پھر سب سے بڑھ کر 26 نومبر کا واقعہ جس کے اندر تحریک انصاف کے مطابق اس کے 15 کارکن جاں بحق ہو گئے تھے۔ ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ ان تمام واقعات ہونے کے باوجود بھی تحریک انصاف کوئی ایک منظم اور مسلسل احتجاج کی تحریک شروع کرنے میں ناکام نظر آئی ہے ہمیں گزشتہ 2 سالوں کے اندر، اور اسی وجہ کے اوپر تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کے اوپر الزامات لگتے ہیں کہ وہ کمپرومائزڈ ہے، وہ اندر سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ منگل کے روز ہمارا جلسہ ہے کوئٹہ کے اندر، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا عمران خان کی ملاقات منگل کے روز ان کی فیملی سے کرائی جاتی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہم اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی تو ہم ایک آل پاکستان کانفرنس بلائیں گے جس کے اندر اپوزیشن کی پارٹیاں اور دوسرے گروپ جو حکومت کے خلاف ہیں ان کو اس کے اندر بلایا جائے گا اور پھر ایک آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا اس کانفرنس کے اندر۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت اب تک کے جو معاملات ہیں ان کو اپنی ڈومین میں رکھنے میں کامیاب نظر آتی ہے اور اسی وجہ سے وہ جتنے فیصلے ہیں ان کے حق میں آ رہے ہیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف معاملے کو سڑکوں کے اوپر لانا چاہتی ہے کیونکہ وہی ایک جگہ ہے جہاں پر اس کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے، لیکن وہ ابھی تک اس کے اندر ہمیں ناکام نظر آ رہی ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔